السلام علیکم۔ پاکستان افیئرز کی جانب سے ایک بار پھر فیصل مجید آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، کوشش کیجیے گا کہ پوری دیکھیں اور اپنے دوستوں کو بھی دکھائیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قیام پاکستان کے فوراً بعد سے ہی انڈیا پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا رہا ہے، چاہے وہ پشتونستان کے قیام کے حوالے سے ہوں یا پھر بلوچستان کو علیحدہ کرنے کے حوالے سے، یا پھر مشرقی پاکستان میں قومیت اور لسانیت کے نام پر فسادات کروانے اور اس کے بعد اپنی فوجوں کے ساتھ دوراندازی کر کے اسے الگ کرنے کے حوالے سے، یا پھر سندھو دیش کے قیام کے حوالے سے۔ غرض یہ کہ انڈیا پہلے دن سے ہی پاکستان کے خلاف سرگرم عمل رہا ہے۔ اور ایک بات کا بہرحال میں انڈین پولیٹیشنز کو کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ وہ اپنے مقصد میں پورے دل و جان سے لگے ہوئے ہیں، چاہے انڈیا میں کانگریس کی حکومت آئے یا پھر بی جے پی کی، لیکن پاکستان کے خلاف جاری منصوبے نہ تو تاخیر کا شکار ہوتے ہیں اور نہ ہی ان میں کسی قسم کی سستی دکھائی جاتی ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ 1975 میں پاکستان مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہونے کے بعد سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا اور پاکستان آرمی پاکستان کے دفاع کے لیے نئے طریقوں کی منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ دوسری طرف بھارتی اعلیٰ فوجی قیادت پاکستان کو دوبارہ شکست دینے کے لیے نئی حکمت عملی بنا رہی تھی۔ مشرقی پاکستان میں انڈیا کے لیے دخل اندازی کرنا بہت آسان تھا، زبان اور ثقافتی فرق نے اس کو مزید آسان بنا دیا تھا، لیکن بچ جانے والے پاکستان میں اس طرح کی باتیں ناپید تھیں۔ یہاں پر کچھ سیاسی مشکلات ضرور تھیں، لیکن پاکستان کے اس وقت کے سیاستدان بھارتی مقاصد کو بخوبی سمجھتے تھے۔ ایٹمی قوت سے لیس پاکستان کو ہرانا بھارت کے لیے ناممکن ہے، اور اس کا احساس بھارت کو اسی وقت ہو گیا تھا۔ تو اس بار بھارت نے پاکستان کو مزید تقسیم کرنے کے بجائے چنکیا کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے پیچھے سے وار کرنے کا منصوبہ بنانا شروع کیا، اور منصوبہ تھا کہ پاکستان کے خلاف واٹر بم بنایا جائے اور اسے استعمال کیا جائے، اور اس بم کا استعمال کرتے ہوئے انڈیا پاکستان سے جنگ لڑے بغیر اپنے مطالبات منوانے کی پوزیشن میں آ چکا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان کے پاس انڈیا کے اس واٹر بم کا توڑ نہیں ہے۔ پاکستان کے پاس اس کا توڑ گزشتہ 20 سالوں سے موجود ہے، اور جب کبھی پاکستان کی بقا کا سوال پیدا ہوا تو یقین رکھیں کہ انڈیا کے بنائے گئے واٹر بم ہی انڈیا کو ڈبو دیں گے۔ اس حوالے سے ویڈیو کے آخر میں مختصراً شیئر کروں گا کہ پاکستان کے پاس اس کا کیا توڑ موجود ہے۔ انسانی زندگی میں پانی کی اہمیت کے حوالے سے کچھ چیزیں شیئر کر دوں کہ انسانی جسم میں 60% سے زیادہ پانی ہوتا ہے۔ ایک انسان بغیر کھائے پیے 3 ہفتے تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن پانی کے بغیر 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو انڈیا کے اس واٹر بم کی تہ در تہ پرتیں کھولنے سے پہلے آپ سے کچھ اہم پوائنٹس شیئر کر دوں کہ پاکستان کا شمار دنیا کے ان 3 ممالک میں ہوتا ہے جہاں آنے والے کچھ سالوں میں پانی کا بحران سنگین صورتحال اختیار کر سکتا ہے۔ یہاں میں IMF کی جانب سے 2015 میں جاری ہونے والی ایک رپورٹ ایشوز ان مینیجنگ واٹر چیلنجز اینڈ پالیسی انسٹرومنٹس ریجنل پرسپیکٹیوز اینڈ کیس اسٹڈیز کو کوٹ کرنا چاہوں گا، جس میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان کا شمار دنیا کے ان 36 ملکوں میں تیسرے نمبر پر ہے جہاں پانی کی شدید قلت ہے۔ اسی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت ہر ایک پاکستانی کے لیے 5600 کیوبک میٹر پانی سالانہ دستیاب تھا، اور اس رپورٹ کی اشاعت کے وقت یعنی 2015 میں اندازوں کے مطابق ہر پاکستانی کے لیے سالانہ 1017 کیوبک میٹر پانی سالانہ دستیاب تھا، اور ماہرین کے محتاط اندازوں کے مطابق 2018 میں یہ 800 کیوبک میٹر کے قریب ہے۔ کیوبک میٹر کو سمجھنے کے لیے بتا دوں کہ 1 کیوبک میٹر 1000 لیٹر کے برابر ہوتا ہے، یعنی آزادی کے وقت پاکستان کے ہر شہری کے لیے 56 لاکھ لیٹر پانی دستیاب تھا، جو 2015 میں کم ہو کر 10,17,000 لیٹر رہ گیا، اور اب 2018 میں ہر پاکستانی کے لیے سالانہ صرف 8 لاکھ لیٹر پانی دستیاب ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ اعداد و شمار کم ہو رہے ہیں۔ امکان ہے کہ آئندہ 2 سال بعد یعنی 2020 تک ہر پاکستانی کے لیے 500 کیوبک میٹر پانی دستیاب ہوگا، جو بمشکل پینے کے لیے ہی دستیاب ہوگا، اور 2025 تک یہ اعداد و شمار انتہائی خوفناک حد تک کم ہونے والے ہیں۔ گزشتہ سال اقوام متحدہ کی رپورٹ میں پاکستان کو 7ویں نمبر پر رکھا گیا تھا جہاں پانی کے شدید مسائل ہیں۔ گزشتہ دنوں انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے کشن گنگا ڈیم کا افتتاح کر دیا ہے، جو دریائے جہلم پر بنایا گیا ہے۔ یہاں پر ایک اہم چیز آپ سے شیئر کر دوں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان سن 1960 میں انڈس واٹر ٹریٹی کا معاہدہ طے پایا تھا۔ اس معاہدے کا ضامن ورلڈ بینک ہے۔ اس معاہدے کے حوالے سے مختصراً شیئر کر دوں کہ اس معاہدے کی روح سے کشمیر سے نکلنے والے 6 دریاؤں کو برابر حصوں میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان تقسیم کیا گیا۔
اس معاہدے میں طے پایا تھا کہ مغربی دریاؤں کا پانی مکمل طور پر پاکستان استعمال کرے گا، جبکہ مشرقی دریاؤں پر بھارت کا حق تسلیم کیا گیا۔ مغربی اور مشرقی دریاؤں کے حوالے سے بتا دوں کہ دریائے سندھ، دریائے چناب اور دریائے جہلم مغربی دریا کہے جاتے ہیں اور ان پر پاکستان کا مکمل حق ہے، جبکہ مشرقی دریا جیسے بیاس، راوی اور ستلج پر بھارت کا اختیار ہے۔ اس معاہدے کی ایک شرط میں بھارت کو اس بات کا حق دیا گیا تھا کہ بھارت مغربی دریاؤں کا پانی محدود صلاحیت میں استعمال کر سکتا ہے، یعنی صرف اس حد تک کہ اس سے مغربی دریا یعنی جہلم، چناب اور دریائے سندھ کے بہاؤ میں کوئی فرق نہ پڑے، اور معاہدے کی روح سے انڈیا ان دریاؤں کا رخ بھی نہیں موڑ سکتا تھا۔ اور یہی وہ شک ہے جو اس معاہدے کی سب سے متنازع شک ہے، کیونکہ اس شک میں انڈیا کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ پاکستانی دریاؤں کے پانی کو زراعت کے لیے محدود طور پر استعمال کر سکتا ہے، جبکہ گھریلو اور صنعتی استعمال اور بجلی پیدا کرنے کے لیے لامحدود تعداد میں پانی استعمال کر سکتا ہے۔ اور یہی وہ شک ہے جس کا فائدہ انڈیا ایک عرصے سے اٹھاتا آیا ہے، اور انڈیا کا دعویٰ ہے کہ اس سے پاکستان کے دریاؤں پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا۔ سنتاس معاہدے کے مطابق انڈیا کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ مغربی دریاؤں پر یعنی پاکستانی دریاؤں پر رن آف دی ریور ہائیڈرو الیکٹریسٹی کے ذریعے بجلی بنا سکتا ہے۔ رن آف دی ریور ہائیڈرو الیکٹریسٹی کے بارے میں بتا دوں کہ اس قسم کے منصوبوں میں دریا کے قدرتی بہاؤ اور گرنے کے مقام کے ذریعے بجلی بنائی جاتی ہے، جس سے دریا کے بہاؤ پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور اس کے لیے کسی قسم کے ڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جبکہ دوسری قسم جسے اسٹوریج ہائیڈرو پاور کہا جاتا ہے، اس میں بڑے بڑے ڈیم بنائے جاتے ہیں جس میں پانی ذخیرہ کیا جاتا ہے اور پھر اس ڈیم سے ٹربائن کے ذریعے پانی چھوڑا جاتا ہے، جس سے بجلی بنائی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ دوست بور ہو رہے ہوں یہ تفصیلات سن کر اور چاہتے ہوں کہ جلدی سے کشن گنگا ڈیم اور کالا باغ ڈیم کا ذکر کر دیا جائے، لیکن آپ کو یہ سب تفصیلات بتانا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ مکمل طور پر موجودہ اور مستقبل کی صورتحال کو سمجھ سکیں۔ تو خیر، واپس موضوع پر آتے ہیں۔ انڈیا اسی متنازع شک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کشمیر میں ڈیم پر ڈیم بنا رہا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس شک میں کہیں بھی نہیں لکھا گیا کہ انڈیا پاکستانی دریاؤں پر کتنے ڈیم بنا سکتا ہے، یعنی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی۔ اور اسی چھوٹ کو استعمال کرتے ہوئے انڈیا نے گزشتہ دہائیوں میں درجنوں ڈیم پاکستانی دریاؤں پر تعمیر کیے ہیں اور ابھی بھی تعمیر کر رہا ہے۔ انڈیا جس تیزی سے کشمیر میں ڈیم پر ڈیم بنا رہا ہے، یہ پاکستان کے لیے یقینی طور پر پریشان کن ہے۔ اسی لیے پاکستان نے کئی بار انڈیا کے زیر تعمیر یا مکمل ہونے والے ڈیموں پر اعتراضات اٹھائے ہیں۔ لیکن یہاں بھی ایک دلچسپ کہانی ہے کہ 2010 میں جب کشن گنگا ڈیم کی تعمیر شروع ہوئے، 3 سال ہی گزرے تھے اور اس ڈیم کا بھی ڈھانچہ بھی ٹھیک سے کھڑا نہیں ہوا تھا، تو پاکستان نے اس ڈیم کی تعمیر کے خلاف عالمی ثالثی عدالت سے رجوع کیا۔ عالمی ثالثی عدالت میں انڈیا اور پاکستان دونوں شریک ہوتے ہیں۔ اب لطیفہ ملاحظہ فرمائیں کہ جب عالمی ثالثی عدالت پاکستان سے پوچھتی ہے کہ انڈیا جو ڈیم بنا رہا ہے اس کا پاکستان پر کیا اثر ہوگا، ماحول پر کیا اثر پڑے گا اور پاکستان کی زراعت کتنی اور کس طرح متاثر ہوگی، ہمیں اعداد و شمار دیں تاکہ ہم فیصلہ کر سکیں، تو مقام افسوس ہے کہ ہماری گورنمنٹ کے پاس اس حوالے سے کوئی اعداد و شمار ہی نہیں تھے کہ انڈیا کے ڈیموں سے پاکستان کو کیا کیا نقصانات ہوں گے اور کس طرح پاکستان کی زراعت تباہ ہو جائے گی۔ اور یہ سب دیکھنے کے بعد عالمی عدالت بھارت کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ انڈیا دریائے جہلم کا پانی موڑ سکتا ہے۔ کشن گنگا ڈیم کے حوالے سے ہی بتا دوں کہ بھارت کا کہنا ہے کہ اس نے دریائے نیلم کے 11% پانی کا رخ موڑا ہے، جبکہ ماہرین کے بقول یہ شرح کم از کم 33% ہے۔ اب اگر انڈیا کے دعوے کو سچ مان لیا جائے تو اس کا تعین کون کرے گا، کیسے کرے گا، اور اگر خلاف ورزی ہو تو اس کا نوٹس کون اور کیسے لے گا، اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ عالمی ثالثی عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ عجیب و غریب فلسفہ بھی جھاڑ دیا تھا کہ بھارت اپنے استعمال کے لیے معمولی حد تک پانی کا رخ تبدیل کر سکتا ہے، حالانکہ یہ سنتاس معاہدے میں کہیں درج نہیں تھا۔ اس وقت جب پاکستان نیلم جہلم ہائیڈرو منصوبہ مکمل کرنا چاہتا ہے، سوال یہ ہے کہ اگر دریائے نیلم میں پانی پوری مقدار میں نہ آیا تو یہ منصوبہ کیسے کامیاب ہوگا۔ پاکستان کے انڈس واٹر کمشنر جماعت علی شاہ نام کی ایک شخصیت تھی جو آج بھی کہتی ہے کہ بھارت نے پانی کے حوالے سے کوئی جرم نہیں کیا اور بھارت بالکل بے گناہ اور معصوم ہے۔ جنوبی ایشیا کے امور کے ماہر امریکن اسکالر اسٹیفن پی کون نے ایک بار کہا تھا کہ انڈس واٹر ٹریٹی یعنی سنتاس معاہدہ مستقبل کے توانائی، ماحولیاتی اور خطے کے پانی کی تنظیم کے حوالے سے ایک ماڈل معاہدہ ہے۔
یعنی ان کی نظر میں قدرتی وسائل کی شیئرنگ کے لیے اس سے اچھا معاہدہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ امریکن اسکالر بے شک اس معاہدے کے نکات سے کافی متاثر تھا، لیکن وہ انڈس واٹر ٹریٹی پر بھارت کی مکاریوں سے لا علم رہا کہ کیسے بھارت اس معاہدے کو اپنے فائدے اور نشیب میں موجود پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ اپر ریپیرین ہونے کی وجہ سے انڈیا ان مغربی دریاؤں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا آیا ہے جن کا پانی صرف اور صرف پاکستان کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ تاریخ میں جھانکیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1960 میں ہونے والے سنتاس معاہدے کی روح سے 3 مغربی دریا پاکستان کو دیے گئے جبکہ مشرقی دریا بھارت کو۔ اس معاہدے کے لیے کم از کم 10 سال اعصاب شکن مذاکرات ہونے کے بعد ورلڈ بینک کی نگرانی میں یہ معاہدہ طے پایا۔ یہاں آپ کو بتا دوں کہ برصغیر کی تقسیم ایک سازش کے تحت اس طرح کی گئی کہ یہ دونوں ملک ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے رہیں۔ تقسیم کے ساتھ ہی بھارت کو وہ تمام علاقے دے دیے گئے جہاں پر دریائے سندھ کے تمام بڑے ہیڈ ورکس تھے جن سے پاکستانی علاقے میں پانی آتا تھا۔ بے شک پنجاب کی بے ڈھنگی تقسیم ایک گہری سازش تھی جس کے ذریعے انڈیا کو کشمیر سے ملحقہ علاقے دے دیے گئے تاکہ وہ کشمیر میں موجود پانی کے تمام ذرائع اور ہیڈ ورکس کو کنٹرول کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت کو کشمیر تک کا راستہ بھی دیا گیا۔ اس قسم کی جانبدارانہ تقسیم ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا تاکہ بھارت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچایا جا سکے۔ بر صغیر کی تقسیم سے بھارت کو ہر طرح سے فائدہ پہنچایا گیا جس کے بعد ڈی کالونائزیشن کے 1 سال بعد ہی انڈیا نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت 1 اپریل 1948 کو پاکستان کا پانی روک کر پاکستان کی زراعت پر منحصر معیشت کے لیے خطرات پیدا کر دیے، جس کے بعد پاکستان نے مجبوری کے عالم میں بھارت کو پانی کی خاطر کچھ رقم بھی دی اور اس کے بعد عالمی طاقتوں کی ثالثی سے سنتاس کا معاہدہ طے پایا۔ انڈیا نے یہ پانی کب روکا، کتنے عرصے کے لیے روکا، اس کا ذکر اگلی ویڈیو میں کروں گا۔ خیر، یہ معاہدہ ہو جانے کے بعد انڈیا نے کچھ عرصے تک تو اس پر عمل کیا، لیکن 1980 کی دہائی سے بھارت نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دی۔ انڈیا نے بیراج، پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیم، یہاں تک کہ ان دریاؤں کا رخ موڑنا شروع کر دیا۔ دریائے جہلم پر وولر بیراج کی تعمیر 1984 میں شروع کی گئی۔ اسی طرح دریائے چناب پر بگلہار ڈیم کی تعمیر 2008 میں مکمل کر لی گئی۔ دریائے نیلم پر کشن گنگا ڈیم کا 19 مئی 2018 کو باقاعدہ افتتاح بھی کیا جا چکا ہے۔ انڈیا اب تک کشمیر میں 54 سے زیادہ ڈیمز بنا چکا ہے جن میں بیشتر پاکستانی دریاؤں پر بنائے گئے ہیں، اور ابھی بھی انڈیا درجن بھر سے زیادہ ڈیمز پاکستانی دریاؤں پر بنا رہا ہے جو سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ معاہدے کی روح سے قدرتی ماحولیات کے تحفظ کے لیے انڈیا کو مشرقی دریاؤں کے ساتھ پانی کی ایک مخصوص مقدار جاری رکھنی تھی، لیکن انڈیا نے کبھی اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا بلکہ مونسون سیزن کے دوران بڑی مقدار میں پانی چھوڑ کر پاکستانی علاقوں میں سیلاب لانے میں اہم کردار ادا کرتا رہا ہے۔ اس طریقے سے انڈیا پاکستان میں آبی دہشت گردی کر رہا ہے۔ انڈیا کی آبی دہشت گردی کی حکمت عملی پاکستان کو 2 طریقے سے نقصان پہنچا رہی ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ انڈیا کشمیر میں موجود پاکستانی دریاؤں پر ڈیم، بیراجز اور ان کا رخ موڑ کر پاکستان کی زرعی زمین کو صحرا میں تبدیل کر رہا ہے، کیونکہ انڈیا جانتا ہے کہ پاکستان کی معیشت کا دار و مدار زراعت پر ہے اور آبی دہشت گردی کے ذریعے انڈیا پاکستان کی معیشت کو تباہ کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ انڈیا بارشوں کے موسم میں تمام دریاؤں میں پانی چھوڑ کر پاکستان میں سیلاب لانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو ہر سال بلین آف ڈالرز کا نقصان ہوتا ہے۔ بھارت کی جانب سے پاکستانی دریاؤں پر مسلسل چھیڑ چھاڑ انڈیا کے ان عزائم کو بے نقاب کرتی ہے کہ مستقبل میں بھارت پانی کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پر پاکستان کے خلاف استعمال کرے گا۔ آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ کچھ سال پہلے تک یہ صرف ایک مفروضہ تھا کہ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اب یہ تیزی سے حقیقت بنتا جا رہا ہے۔ انڈیا کے بڑے بڑے اخبارات بھارت کی اس آبی حکمت عملی پر اپنے صفحات کالے کر چکے ہیں۔ ان کے پرائم ٹائم شو گھنٹوں اس کی ممکنات اور اس کے پاکستان پر اثرات پر بات کر چکے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ یہ کہ انڈیا صرف کشمیر کے ذریعے ہی پاکستان کا پانی نہیں روکنا چاہتا بلکہ دریائے کابل جو سردی کے موسم میں پاکستان کی پانی کی ضرورت پوری کرتا ہے اس پر بھی انڈیا افغانستان کو آمادہ کر رہا ہے کہ ڈیم بنائے جائے، اور اس پر کافی حد تک کام ہو چکا ہے۔ اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا پانی کے حوالے سے کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے، یعنی کل اگر افغانستان ڈیم بنا کر دریائے کابل کا پانی روک لیتا ہے تو پاکستان دنیا کی کسی بھی عدالت میں افغانستان کے خلاف کوئی مقدمہ قائم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا۔ سال 2018 پاکستان میں پانی کے حوالے سے کافی خراب رہا ہے۔ اس سال برف باری نہ ہونے کے برابر ہوئی ہے اور نومبر 2017 سے بارشیں بھی کم ہوئی ہیں، جبکہ موسم گرما گزشتہ سالوں سے زیادہ شدت والا رہا ہے اب تک۔
اس تمام صورتحال کے لیے پاکستان کے سابق کمشنر برائے انڈس واٹر جماعت علی شاہ ہی ذمہ دار نظر آتے ہیں، جنہوں نے پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، جنہوں نے انڈیا کی جانب سے پاکستانی دریاؤں پر کی جانے والی چھیڑ چھاڑ کو چھپایا اور اندھیرے میں رکھا۔ اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ پاکستان کے انڈس واٹر کے ذمہ داران سے شدید پوچھ گچھ کی جائے، جنہوں نے 1980 سے انڈیا کی جانب سے پاکستانی دریاؤں پر چھیڑ چھاڑ کو نظر انداز کیا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی کوشش تھی پانی کے مسئلے کے حوالے سے، یہ پہلی ویڈیو تھی۔ اس حوالے سے مزید ویڈیوز آپ سے شیئر کروں گا جس میں کوشش ہوگی کہ ہر پہلو کا جائزہ لیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا جو کشمیر میں ڈیم بنا رہا ہے اس کی تفصیلات بھی شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسی طرح پاکستان کے لیے ڈیم بنانا کیوں ضروری ہے اور کالا باغ ڈیم، بھاشا ڈیم اور دوسرے ڈیموں سے پاکستان کو کیا فوائد حاصل ہوں گے وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ اگلی ویڈیوز میں یہ بھی شیئر کروں گا کہ کس طرح 1960 میں ہونے والے معاہدے میں پاکستان کے ہی نمائندوں نے پاکستان کے پانی کو بھارت سے نوازا۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ یہ تمام ویڈیوز میں فیس بک پر بھی پوسٹ کروں گا، تو آپ فیس بک پیج کے ذریعے بھی ان ویڈیوز کو اپنی ٹائم لائن پر شیئر کر سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ تمام ویڈیوز پہنچیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی تھا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔